السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سننے والے؟ جی الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایک بار پھر قرآن کی کلاس میں اکٹھے ہو گئے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ جی دعا سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج خانہ کعبہ میں جو نماز پڑھائی گئی فجر کی نماز، اس میں جو امام کعبہ نے آیات پڑھی ہیں سورۃ الفاتحہ کے بعد جو قرآن پڑھا ہے، اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ الانعام کے 7واں پارہ ہے، آیت نمبر 71 سے لے کر 83 تک۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر دیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، اور دوران حال یہ کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اس دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے، اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھا،
اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس لیے میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤگے؟ اور آخر تمہیں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے تو اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ اتنا زبردست بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم کو ڈراتے تھے، اور یعنی کہ منع کرتے تھے کہ بتوں کی پوجا نہ کریں، اللہ کو چھوڑ کر یہ اپنے پتھر کے بت بنا کے رکھے ہوئے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ان کی قوم جو ہے ان کو ڈراتی تھی کہ ہمارے بتوں کی تمہیں مار پڑے گی، اور تم جو ہے کیوں بھٹک رہے ہو۔ بقول ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھٹک گئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا پیارا جواب دیا کہ تم جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، اور تم بے خوفی میں یعنی یہ کام کر رہے ہو، تمہیں خوف نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں آ رہا، تو میں توحید پر رہ کر میں کیسے ڈروں؟ تمہارے بت مجھے کیا کر سکتے ہیں، جبکہ میں تو ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ ہاں، میرے اللہ ہی کی طرف سے اگر مجھے کوئی نقصان پہنچنا ہوگا تو وہ ہو جائے گا، لیکن تم شرک کرتے ہوئے نہیں ڈر رہے، اور میں توحید پہ ہوتے ہوئے میں ڈروں۔ یعنی ان کا ایک طرح سے جو اندر کا ضمیر تھا اس کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو فرمایا، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو راہ یاب کیا۔ ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، الیسع، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ نیز جن کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا جہان والوں کے لیے۔
سبحان اللہ، پوری ایک ہسٹری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تاریخ میں آتا ہے کہ دو اولادیں عطا کی. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کی چھوٹی بیگم چھوٹی زوجہ سے پیدا ہوئی، یعنی کہ پہلی اولاد جو پہلی وائف تھیں وہ حضرت سارہ علیہ السلام، ان سے ابھی اولاد نہیں پیدا ہوتی، تو جو دوسری بیگم تھی، دوسری زوجہ تھی، حضرت حاجر علیہ السلام، ان کو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پھر دوسرے جو بھائی ان کے پیدا ہوئے حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے، وہ 13 سال چھوٹے تھے ان سے، ٹھیک ہے. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں لے کر آ گئے، ٹھیک ہے. تو ان کی نسل وہیں پلی بڑھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو پیچھے جو ان کی وائف تھیں حضرت سارہ علیہ السلام، فلسطین میں کنعان کے شہر میں مطلب وہاں رہتی تھیں، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یا حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ حضرت سورہ یوسف میں آتا ہے کہ وہ ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، پھر کنویں سے وہاں سے کچھ سیارے، یعنی کچھ جو گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں ٹورسٹ، ان کو لے کے چلے گئے تھے اور مصر کے بازار میں ان کو بھیج دیا تھا. پھر اس طرح عزیز مصر کے گھر میں آئے، اس طرح سے پھر وہ جیل میں گئے، اور پھر وہ ان کی ایک پوری یعنی کہ ہسٹری موجود ہے سورہ یوسف میں. پھر وہاں سے پھر انہوں نے اپنے جب بادشاہ کے خاص بندے ہو گئے تھے وہیں مصر میں، تو پھر انہوں نے اپنی پوری فیملی کو بلا لیا تھا مصر میں. اس طریقے سے مصر میں پھر ان کی نسل چلی. 12 ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو 12 پھر قبیلے بنے، اور وہ جو 12 قبیلے تھے وہ بنی اسرائیل بنے، ٹھیک ہے. یعنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس کا مطلب ہے عبداللہ، عبرانی ورڈ ہے. اس طریقے سے ان کی پوری نسل جو ہے پھر وہ یہ مصر میں ان کا پھر یعنی کہ ان کا راج چلا، اور پھر ان کی پوری نسل وہاں آباد ہو گئی. اس طریقے سے پورے جتنے بھی پیغمبر تھے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام. یہاں تک کہ آخری پیغمبر جو ان بنی اسرائیل کا قوم میں آیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور دوسری طرف جو دوسرے بیٹے تھے، ان کے جو پہلے بیٹے دوسری وائف سے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ مکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگے، اور اس طرح ایک نسل چلی، اور پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے پیدا ہوئے، آخری پیغمبر. تو اس طرح ان کا ایک شجرہ نسب جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات، اتنی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو، حالانکہ پیغمبر تو شرک نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا بھی کیا کرایا ضائع ہو جاتا. اس لیے فرمایا کہ یعنی عام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو فالو کرو، اپنے پیغمبروں کو فالو کرو، کیونکہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا. تو تم لوگ کہاں سے شرک کر رہے ہو، اور کس بنیاد پہ کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ، یہ کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کچھ اور چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتا ہے شرک کی کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو پھر کیوں کہاں سے یہ لے کر آ جاتے ہیں یہ چیزیں کہ ہاں اللہ کے پاس بھی اختیارات ہیں، لیکن یہ بھی ہیں ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، لہٰذا ہم ان کو پکار رہے ہیں، اور یہ ہم اللہ سے قریب کرتے ہیں، اور یہ اللہ سے ہمیں لے کے دیتے ہیں. تو فرمایا نہیں، ایسی کچھ بات نہیں ہے، اللہ کو ایک جانو اور اللہ ہی کو پکارو، اللہ کو خالص ہو کر پکارو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور صحیح معنی میں توحید سمجھائے. توحید کے راستے پہ جو ہوگا وہی راہ راست پہ ہے، اور اسی کی نجات ہے. شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہے ہم کتنی بھی زیادہ عبادت کریں، اس میں تھوڑا سا شرک ڈال دیں تو وہ ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے. فرمایا ایک صحابی تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہوں، لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے کہ میری کوئی تعریف بھی کرے، یعنی میرا نفس بھی اس چیز سے خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو بڑا غیور ہے، وہ شرک والی چیز کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس میں تم نے اپنے نفس کو شریک کر لیا کہ تمہارا نفس اس بات سے خوش ہو رہا ہے کہ تم کچھ نیکیاں کرو اور تمہاری تعریف بھی ہو جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ تو یعنی کتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم نیکیاں بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا نفس اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو نیکی بھی اس لیے نہ کریں کہ نفس کو خوش کرنا ہے، بلکہ نیکی اس لیے کریں کہ ہم اللہ کو خوش کر سکیں، اللہ کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال جو بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا بڑی سے بڑی نیکی، اس میں اگر شرک شامل ہو گیا تو وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔